ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز ریاست میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ وہ اپنی مملکت کی واحد شہزادی تھی اور اس کی زندگی محل کے خوبصورت کمروں، شان و شوکت اور ہر قسم کی عیش و آرام میں گزرتی تھی۔ لیکن اندر سے شہزادی کا دل ہمیشہ بے سکون رہتا تھا۔ اسے کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی، زندگی کے مقصد سے محروم ہے اور ہر دن ایک جیسا ہی لگتا تھا۔ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ شہزادی ہمیشہ یہ سوال اپنے دل میں پوچھتی۔ وہ اپنی کتابوں میں شہزادوں کی جنگوں، بہادریوں اور مہمات کے قصے پڑھتی تھی، لیکن ان سب کہانیوں کے مقابلے میں اس کی اپنی زندگی اتنی سادہ اور بے رنگ تھی۔ وہ کبھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ کیا وہ بھی کوئی ایسا بڑا کام کر سکتی ہے جو اس کے زندگی کو معنوں سے بھر دے۔ شہزادی کے والد بادشاہ ایک عادل اور ذہین حکمران تھے، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کی فکری حالت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ شہزادی نے کئی بار اپنے والد سے بات کی تھی کہ وہ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے، لیکن بادشاہ ہمیشہ اس کے خوف کا ذکر کرتے اور کہتے، تمہاری زندگی یہاں محل میں محفوظ ہے، تمہیں باہر کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی کا دل بیزار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس جکڑے ہوئے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک دن شہزادی کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ وہ خواب میں ایک جنگل میں تھی جہاں ہر طرف سبزہ تھا اور درخت بلند و بالا تھے۔ اس جنگل میں ایک شیر تھا جو اس کے قریب ہے آ رہا تھا۔ شیر کا رنگ سیاہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ شہزادی نے شیر کو خوف کے بغیر دیکھا، بلکہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ شیر نے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیار دکھائی دیا۔ جب وہ شیر کے قریب پہنچی تو اس نے شیر سے کہا، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی۔ وہ شیر کو اپنا دوست بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے۔ اگلے دن شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی آواز سنے گی اور جو کچھ بھی ہو اس جنگل کی تلاش میں جائے گی جس کا خواب اس نے دیکھا تھا۔ شہزادی نے رات کے وقت محل سے چپکے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں کھانا اور پانی تھا۔ شہزادی نے محل کے دروازے کو کھولا اور رات کی خاموشی میں باہر نکل آئی۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے ایک دریا ملا۔ وہ پانی میں کود پڑی اور تیرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے دریا کو عبور کر لیا۔ جنگل اب بہت دور نہیں تھا۔ دور دراز جنگل میں پہنچ کر شہزادی نے محسوس کیا کہ یہ جنگل وہی جنگل ہے جس کا خواب وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ شہزادی آگے بڑھتی گئی اور اچانک ایک بلند غصے کی آواز سنی۔ وہ خوف کے بجائے آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر وہ ایک بڑی کھلی جگہ میں پہنچی جہاں شیر کھڑا تھا۔ شہزادی نے شیر کے جسم پر نظر ڈالی اور اس نے دیکھا کہ شیر کے جسم پر زخم ہیں۔ شہزادی نے اپنے بیگ سے پٹی نکالی اور شیر کے زخموں کا علاج کرنے کی کوشش کی۔ شیر نے اسے خاموشی سے اجازت دی اور اس کے زخموں کو سہارا دیا۔ اس کے بعد شیر نے شہزادی کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو سونگھا۔ شہزادی اور شیر کی دوستی دن بدن مضبوط ہوتے گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی۔ کچھ مہینوں بعد شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی والدین کے پاس واپس جائے گی۔ شیر نے اسے رخصت کیا اور وہ جانتا تھا کہ شہزادی کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب شہزادی محل واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں نیا عزم تھا۔ وہ اب صرف ایک خوبصورت شہزادی نہیں تھی، بلکہ ایک بہادر اور ہمت والی عورت بن چکی تھی۔ شہزادی نے اپنی والد بادشاہ سے کہا، اب میں جانتی ہوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی ملک کی حفاظت کرنے ہے، بلکہ اس دنیا کے رازوں کو بھی سمجھنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔